حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ شادی ہوئی، کیا ہوئی؟ شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد رات میں اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی کروا دیا، اعلان کروا دیا کہ مکۃ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں اعلان کر دیا جائے کہ کفار و اسلام کے درمیان جنگ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کی جائے اور جنگ کے لیے نکل جایا جائے۔ حضرات محترم، وہ حضرت حنظلہ کی رات میں وہ شادی سے آئے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب دل کے انسان کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوتا ہے تو رب کعبہ ان کا مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت حنظلہ کے دل میں ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف محبوب اعظم ہے، ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف دین ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف کفار و مشرکین اور اسلام کے درمیان کا جنگ ہے۔ اب یہ حضرت حنظلہ کریں گے کیا؟ دیکھا کہ بیوی تو رات میں آئی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بیوی ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی نبی کے خادمہ ہیں، وہ بھی فاطمہ زہرا کے خادمہ ہیں، وہ بھی سچے اسلامی مذہب کو ماننے والی ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ ہوتا کیا ہے، حضرت حنظلہ جیسے ہی یہ آواز سنتے ہیں، حضرت حنظلہ کو نہانے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے، نہانے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ حضرت حنظلہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پہ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، حضرت حنظلہ کے کانوں میں جب یہ آواز گونجتی ہے کہ اے مدینہ والو، اے غلام مصطفیٰ، اسلام کے اوپر سنکٹ آ پڑی ہے، اسلام کے اوپر دشمنان اسلام حاوی ہونے کے لیے تیار ہے، اسلام کے اوپر یہ لوگ جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حنظلہ نے یہ نہیں دیکھا ہم نے نہایا ہے یا نہیں، ہمارے جسم طہارت میں ہے یا نہیں، ہمارا جسم پاک ہے یا نہیں، بلکہ نبی کی محبت میں، دین کی عقیدت میں وہ فوراً گھر سے تلوار لیتے ہیں۔ تلوار لے کر کے سب صحابہ کرام آگے نکل چکے تھے۔ حضرت حنظلہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور اس جنگ میں شمار نہ ہو پائے۔ بہرحال حضرت حنظلہ تلوار لیتے ہیں، اپنے سواری گھوڑے کو لیتے ہیں اور لے کر کے اپنے گھوڑے کو تیز رفتار میں لے کر کے جاتے ہیں۔ لے جاتے وہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جنگ کی تیاری ہوتی ہے، جنگ ہو جاتا ہے۔ جنگ ہوتے ہوتے دیکھا کیا جاتا ہے کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جو صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے، وہاں پہ دیکھا گیا کہ جو شہید ہو چکے ہیں انہیں بھی، جو غازی بن کر کے ابھی میدان جنگ میں ابھی حیات سے ہیں، زندہ ہیں، انہیں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون زندہ ہیں۔ دیکھ لیا کہ فلاں فلاں زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں کا جو ہے شہادت ہو گئی ہے، فلاں فلاں شہید ہو گئے ہیں۔ اے میرے صحاباؤ، جاؤ اور جا کر کے تمام جو ہے شہداء کے جسم اطہر کو اٹھا کر کے لاؤ، ان کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا۔ حضرات محترم، تمام صحابہ کرام کے جسم اطہر کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کر کے لایا جاتا ہے۔ وہاں پہ دیکھا کیا جاتا ہے دیکھتے فوراً دیکھا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے سبوں کا تمام صحابہ کرام کے جسم اطہر تو مل جاتا ہے، مگر حضرت حنظلہ کے نہ جسم اطہر مل پاتا ہے، نہ سر انور ملتا ہے۔ اب وہاں پہ حضرت صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ، تمام صحابہ کرام کے جسم اطہر بھی مل گئے، سر انور بھی مل گئے، مگر حنظلہ کے سر انور نہیں مل رہے ہیں، حنظلہ کے سر انور نہیں مل رہے ہیں، جسم اطہر نہیں مل رہے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک میں، چشم رحمت میں آنسو بھی ہیں اور چہرے انور پہ خوشی بھی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ،
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बातिल परस्त ये जो है दुश्मनान इस्लाम हंजला के जिस्म अतहर को लेकर के चले गए हैं, उसके साथ बेहुरमती करेंगे। सरकार के आंखों में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबाओ, हंजला के किस्मत पे नाज करो। एक तरफ वो शोहदा में शुमार हैं, एक तरफ वो शोहदाए इस्लाम में शुमार हैं, मगर इससे ज़्यादा तो उनके लिए खुशकिस्मती ये है कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि रब्बे काबा ने जब हज़रत हंजला को शहादत नसीब अता फरमाई, जैसे ही वह शहीद हुए, फौरन रब्बे काबा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए फरिश्तों, जाओ जाओ मैदान जंग में जाओ और जा करके हंजला के जिसमें अतहर को आसमान पे उठा करके लाओ, क्योंकि वह अभी अब तक नहाए नहीं हैं, वह अपनी बीवी से सुहबत करके आए थे, वह हालत नापाकी में आए थे, उन्हें अभी तहारत की ज़रूरत है, उन्हें अभी पाकी की ज़रूरत है। हज़रत मोहतरम सरकार फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि हंजला को फरिश्तों ने आसमान पे लेकर के गया और ले जाने के बाद सरकार फरमाते हैं कि फरिश्तों के झुरमट में फरिश्ते खुद हज़रत हंजला को गुस्ल फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। हज़रत हंजला को गुस्ल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? गुस्ल करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? फरिश्ते करवा रहे हैं हज़रत हंजला को। और फिर हज़रत हंजला को गुस्ल करवाने के बाद फरिश्तों ने ही मदफन भी फरमाया। सुभान अल्लाह। हज़रत हंजला को मदफन भी किन्होंने फरमाया? फरिश्तों ने फरमाया। अरे वो सहाबी रसूल कैसे होंगे, उनके दिलों में कैसा इश्क़ मुस्तफ़ा की आग जल रही होगी कि वह हालत नापाकी में अपनी बीवी से सोहबत करके जाते हैं, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा में इतना ज़्यादा डूबे हुए होते हैं, इतना ज़्यादा डूबे हुए होते हैं कि रब्बे काबा की रहमत को ये गवारा नहीं होता है कि हंजला शहीद तो हो गए हैं, मगर हंजला को उसी सूरत हाल में हालत नापाकी में ही वहाँ पे मदफन किया जाए। क्योंकि याद रख लीजिएगा, जो दीन के नाम पे कत्ल किए जाते हैं, जो दीन के नाम पे शहीद होते हैं, उन्हें गुस्ल नहीं दिया जाता है, उन्हें यहाँ तक कि कफन भी नहीं दिया जाता है, उन्हें कफन भी नहीं दिया जाता, बल्कि उनके जिस्म अतहर पे जो लिबादा और लगे हुए होते हैं वही उनके लिए कफन होता है। जिस सूरत हाल में वह आते हैं वही उनके लिए गुस्ल किया हुआ रहता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हंजला के गुस्ल को फरिश्तों से करवाया। यानी कि रब्बे काबा ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि ए दुनिया वालों, मेरे तमाम साहबा पाक थे तो रसूल आज़मी ने दफन करवा दिया, और हंजला नापाक थे उसे रब्बुल आलमीन ने दफन करवा दिया। किसने दफन करवाया? रब्बुल आलमीन ने दफन करवाया। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए।